محبوبوں کا نام ہے۔ والضحا، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے۔ ماں ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ یہ آخر کیوں کہنا پڑا؟ بس تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ بات کھل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، قرآن اترتا تھا، اور جب قرآن اترتا تھا تو سینہ مصطفیٰ پہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی تھی۔ محب کا محبوب کے نام پیغام آتا تھا، چٹھی آتی تھی، جبریل وہ چٹھی لے کر آتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وحی آنا بند ہو گئی، قرآن نازل ہونا بند ہو گیا، اور یہ عرصہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 دن تک طویل ہو گیا۔ 40 دن تک بھی تفسیروں میں آیا ہے کہ یہ عرصہ اتنا رہا کہ وحی اترنا، بعض نے تھوڑے دن بھی لکھے، اور جب وحی اترنا بند ہو گئی تو ادھر سے شوق اور انتظار جو ہے وہ ابلنے لگا۔ میری بات سمجھیں، جب محبت میں چٹھیوں کا تبادلہ شروع ہو جائے نا تو پھر چٹھی رکتی برداشت نہیں ہوتی۔ بات سمجھے نا، یہ اہل محبت ہی جانتے ہیں۔ جب محبتوں میں چٹھیاں آنے لگ جائیں اور پیغام آنے لگ جائیں، 40 سال تک تو محبت تھی بغیر چٹھیوں کے، اور 40 سال بعد غار ہیرا میں پہلی چٹھی آ گئی۔ اب جب چٹھیاں آنے لگ گئیں تو پھر جب چٹھی رکی تو وہ موت کی طرح تکلیف دینے لگا انتظار، اور محبوبوں کا انتظار اور محبوں کا یہ تو جان نکالنے والا ہوتا ہے۔ جب چٹھی آنا بند ہو گئی، وحی اترنا بند ہو گئی، اور اس میں بھی راز تھا اور حکمت تھی کہ بھئی جلوہ دکھا کے پھر پردہ کر لینا، یہ شوق کو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے۔ شوق کو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی جلوہ دکھا کے چھپا لینا تاکہ اب دیکھنے کا اشتیاق اور بڑھ جائے اور محبت اور بڑھے۔ جب چٹھی کا تبادلہ بند ہو گیا، چٹھی آنا بند ہو گئی، تو اس کا اثر قلب مصطفیٰ پہ بھی پڑا اور جسم اقدس پہ بھی ظاہر ہوا۔ مکے کی گلیوں میں پھرتے تھے پریشان، تو کفار نے دیکھا، شریکوں نے تو ناڑی میڑا مار دیتا، انہوں نے کہا لگتا ہے محمد نو اس کا خدا چھوڑ گیا، معاذ اللہ، لگتا ہے اس کا خدا اسے چھوڑ گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی، اس نے یہ جو دین کا ایک ڈرامہ معاذ اللہ رچایا تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ ایک عورت نے تو یہاں تک بکواس کی کہ اس کا شیطان اسے چھوڑ گیا، استغفر اللہ، یہ کتابوں میں لکھا ہے، تفسیروں میں، یعنی تکلیفیں پہنچائی اور میڑے مارے اور قلب مصطفیٰ پہ وار کیے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ آپ فرماتے ہیں کہ تلواروں اور نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ جو زخم زبان دیتی ہے وہ نہیں بھرتا۔ جب کفار مکہ نے تانے دیے اور میڑے مارے کہ محمد کا دین ختم ہو گیا، اس کی شریعت ختم ہو گئی، اس کا خدا اسے چھوڑ گیا، اس نے جو رسالت کا ایک کھیل کھیلا تھا معاذ اللہ وہ کھیل ختم ہو گیا۔ جب ایسی آوازیں کسیں اور ایسے بکواسات سے قلب اطہر کو زخمی کیا اور چوٹ پہنچائی دل مصطفیٰ پہ اور کہا اس کا خدا اسے
چھوڑ گیا اور بس ہونے دا نہ کوئی وحی اترنی ہے، نہ چٹھی آنی ہے، نہ جبریل آئے گا، نہ کوئی پیغام آئے گا۔ کہاں گیا وہ جبریل؟ کہاں گیا وہ اترتا ہوا قرآن؟ کہاں گئی وہ چٹھیاں؟ کہاں گیا وہ پیغام حق؟ سب کچھ ختم ہو گیا جب شریکوں نے میڑا مارا اور ان لفظوں سے قلب اطہر زخمی ہوا۔ اور جب یہ دل ٹوٹتا ہے نا تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ شیشے ٹوٹتے ہیں تو بے قدرے ہو جاتے ہیں، لیکن تیرا دل ایسا شیشہ ہے کہ جب بھی یہ ٹوٹتا ہے بنانے والے کی نظر میں اور قدر والا ہو جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ غم ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سج پہ سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب یہ شیشہ ٹوٹتا ہے دل کا شیشہ تو بنانے والے کی نظروں میں اور قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو عام شیشے کی بات ہے، اس شیشے کا کیا کہنا جو آمنہ کے لال کے دل میں اللہ نے رکھا ہے۔ اس کے مقام و منزلت کا کیا کہنا جب حضور کے دل پہ چوٹ پڑی اور شریکوں نے میڑے مارے اور تانے دیے کہ محمد کا خدا اسے چھوڑ گیا اور وہی نہیں اترے گی، تو اللہ نے سورہ دوحہ دے کر بھیجا۔ اور کیسے پھمبے تھے، اگر چک والے یہ بات سمجھیں گے تو لطف لیں گے۔ کیا پھمبے آئے، کیا حضور کے دل پہ فوراً جبریل اترے، اور آتے ہی جبریل نے شریکوں کو جواب بعد میں دیا، پہلے قلب مصطفیٰ پہ پھمبے رکھے۔ کا والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، تیرے مکھڑے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ تیسری آیت میں کہا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا۔ یہ تھا شریکوں کو جواب، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ کہتے ہیں تیرا رب تجھے چھوڑ گیا اور تیرا کہانی ختم ہو گئی اور تیرا سلسلہ مٹ گیا۔ محبوب انہیں کہیں ہوش کریں اور گنیں اب گھڑیوں کو، جیسے جیسے گھڑیاں گزرتی جائیں گی تیری ہر عظمت پہلے سے بڑھتی چلی جائے گی۔ تیری کہانی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تیری کہانی تو شروع ہی اب ہو رہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جیسے جیسے گھڑیاں گزریں گی تیری عظمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میرے ساتھیوں، بڑا لطیف نکتہ ہے۔ تیسری آیت سے جواب آیا، نہ تیرے رب نے چھوڑا نہ بیزار ہوا، تو اس سے پہلے یہ دو آیتیں کیوں؟ والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم۔ یہ دو آیتیں کیوں؟ جواب تو تیسری آیت سے شروع ہو رہا ہے، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا نہ بیزار ہوا ہے۔ تو سورت ایتھوں ہی شروع ہوندی نا، ماں ودعک ربک وما قلی، تب بھی مضمون تو پورا تھا، مضمون تو مکمل تھا، سورت یہاں سے بھی شروع ہوتی، لیکن پہلے چہرے کی اور زلفوں کی بات کیوں کی؟ بڑا لطیف نکتہ ہے، اصل میں اللہ متوجہ کرا رہا تھا۔ والضحیٰ، کافروں کہتے ہو میں چھوڑ گیا ہوں اپنے محبوب کو، والضحیٰ ذرا مکھڑا تکو نا، واللیل اذا سجا ذرا زلفاں تکو نا، جس تے محبوب دا چہرہ تے زلفاں انج دیاں ہوئن اس محبوب نو ہی کو چھڑ دے۔ یہ محبوب بھی چھوڑے جاتے ہیں جس کا چہرہ ایسا ہو اور جس کی زلفیں ایسی ہوں، کیا ایسے محبوب بھی چھوڑے جاتے ہیں؟ والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم۔ دوسرا معنی والضحیٰ
تیری امت کے خوبیاں ظاہر کرنے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری امت کے عیب چھپانے کی قسم۔ تیسرا معنی والضحیٰ محبوب قسم ہے تیری صبح میلاد کی، واللیل اذا سجا قسم ہے تیری شب معراج کی۔ چوتھا معنی والضحیٰ محبوب قسم ہے تیرے ظاہری کمالات کی، واللیل اذا سجا قسم ہے تیرے باطنی کمالات کی۔ پانچواں معنی والضحیٰ محبوب قسم ہے تیری ان خوبیوں کی جو مخلوق نے دیکھی ہے، واللیل اذا سجا قسم ہے تیری ان خوبیوں کی جو تیرا خالق دیکھتا ہے۔ چھٹا معنی والضحیٰ محبوب قسم ہے تیرے اہل بیت کے مردوں کی، واللیل اذا سجا قسم ہے تیرے گھرانے کی عورتوں کی۔ ساتواں معنی والضحیٰ محبوب قسم ہے تیرے عقل کے کمال کی، واللیل اذا سجا قسم ہے تیری آنکھیں بند کرنے کی۔ آٹھواں معنی والضحیٰ محبوب قسم ہے تیرے دن میں مخلوق میں مشغول ہونے کی، واللیل اذا سجا قسم ہے تیرے رات میں اپنے خالق میں مشغول ہونے کی۔ نواں معنی والضحیٰ محبوب قسم ہے چاشت تیری نماز چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا قسم ہے تیرے تہجد کے وقت کی۔ کتنے قسماں چاہیے، کیا بات، نعرہ تکبیر، ہم نے رکھے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ماں ودعاک ربک وما قلا، نہ تیرے رب تینوں چھڑیا ہے تے نہ تیرے تو اکیا ہے، بلا ایو جیاں مکھڑے آڑے تو کوئی اکدا ہے جدہ مکھڑا ایو جیا ہوئے۔ ابھی شاعر پڑھ رہا تھا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جہان آکھاں، والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم۔ کیسا مکھڑا تھا، کیسا مکھڑا تھا، سنو بھئی۔ حضرت براء بن عازب سے پوچھا گیا، سئل البراء اکان وجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل السیف، پوچھا گیا اے براء بن عازب کیا حضور دا چہرہ تلوار طرح لمبائی ہے یا چمکدا؟ قال لا، کہ نہیں، بل مثل القمر، آپ کا چہرہ تو چاند جیسا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت براء۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بول اٹھے گا، لا لا نا صرف چند ورگا نہیں، بل مثل الشمس والقمر، حضور کا چہرہ سورج جیسا بھی تھا، چاند جیسے بھی تھا۔ اگر صرف چند ورگا آکھیا جاوے نا، بڑا لطیف نکتہ ہے تے چند رات نو فائدہ دیندہ ہے، دینوں دی روشنی فائدہ نہیں دیندی۔ تے اگر صرف سورج ورگا آکھیا جاوے تے سورج دی روشنی دینوں فائدہ دیندی، رات نو نہیں دیندی۔ صحابی کہتے ہیں بل مثل الشمس والقمر، حضور کا چہرہ سورج کی طرح بھی تھا، چاند کی طرح بھی تھا۔ کیا مطلب؟ دن کو دیکھو تو سورج لگتا تھا، رات کو دیکھو تو چاند لگتا تھا۔ کوئی زمانہ اور کوئی گھڑی اور کوئی وقت ایسا نہیں تھا جو چہرے کی ضیاؤں سے محروم ہو رہا۔ والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم۔ اور پھر حضرت براء کیا کہتے ہیں؟ حضرت براء فرماتے ہیں صرف چہرہ ہی نہ ایڈا سونا، احسن الناس وجہا، احسن الناس وجہا و احسنہ خلقا، حضور چہرے دے لحاظ نالی ساری کائنات تو سونے آئے تے اپنے انگ دے لحاظ نالی سب تو سونے آئے۔ کیا بات، نہ چہرے دی مثل ہے نہ انگاں دی مثل ہے۔ ایک ایک انگ، انگلیاں ویکھو سب تو سونیاں، پیر ویکھو سب تو سونے، کان مبارک ویکھو سب تو سونے، ہاں جی، سینہ ویکھو۔ مائی ام معبد نے تو دو لفظ بولے، پوری عربی جمع کر دیتی، کا وسیمن، قسیمن، وسیم بھی ہا، قسیم بھی ہا۔ وسیم اس سونے نواندے نے جنہوں جتنی واری ویکھیا جاوے پیڑے تو سونا لگے، اس کو جتنی دفعہ دیکھا جائے پہلے سے زیادہ سونا لگے، وسیم عنوان۔ اور مائی نے صرف وسیم نہیں کہا، ساتھ کا قسیم عنوان،
قسیم اس سونے نو آخدے نے جس نو جڑے زاویے تو ویکھیا جاوے پہلے تو سونا لگے آندے ہویاں سینہ ویکھو تاں سونے جاندے ہویاں کنڈ ویکھو تاں سونے سجے پاسوں موڈا ویکھو تاں سونے پڑیاں تے نظر پاؤ تاں سونیاں ہتھاں تے نظر پاؤ تاں سونے ہتھاں دی ہتھیلی ویکھو تاں سونے پشت ویکھو تاں سارے جہان تو سونے کیا بات سبحان اللہ بہت اعلیٰ بددحا تیرے مکھڑے کی قسم حق یہ کہہ رہے ہیں حضرت برا کہتے ہیں چند ورگا جابر کہندے ہیں چند تے سورج ورگا براخ دے نے سارے کائنات تو حسین حضرت کعب نے کیا کہا حد کر دی کعب کہتے ہیں ما رأیت شیئن کیڑے پاسے ٹور پہ گل ما رأیت شیئن اشبہ بالقمر لیلت البدر من وجہی فرماندے ہیں کوئی شے بھی چند طرح چمک دی ایسا نہیں دیکھی اگر چند کی طرح چمکتا دیکھا ہے تو چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ کیا بات بہت اعلیٰ سلامت رہو چہرہ مصطفیٰ لیلت البدر کیا لطیف نکتہ ہے مولانا سیفی آپ کو مزہ آ رہا اگر بھی جانتے لیلت البدر 14ویں رات دا چانک ہے کیا لیلت الہلال نہیں کہا لیلت البدر چند جدو بھی کدی نکڑیا نا 14ویں دا پورا کدی بھی نہیں نکڑیا جیڑے مہینے میں نکڑتا ہے تھوڑا جہا نکڑتا ہے خنجر کی طرح اسے ہلال کہتے ہیں بدر بن کے کبھی نہیں نکلا بدر تو 14ویں کا ہوتا ہے صحابی کیا کہتے ہیں حضور جب بھی نکلتے تھے پورے 14ویں کے ہو کے نکلتے سبحان یہ جو آمنہ کا چاند تھا ہر رات طلوع ہوتا تھا تو پورا 14ویں کا ہو کے نکلتا یہ کہہ رہے ہیں کعب اچھا یہ تو بڑے صحابی ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو پتہ لگا بھی حضور آ رہے ہیں مدینے صدیق اکبر ناڑن بچیوں نے چھوٹے چھوٹے ٹبوں پہ جا کے کھڑی ہو گئی انہیں کہتے تھے ودا کی پہاڑیاں سنیات آندن چوٹیاں نو ہے ٹبے نہیں ہوتے سلیم صابری پڑھتا تھا میری عمر مدینے دے ٹبے آندی تصویر بنا دیا گزر گئی کیا بات ہے ٹبے جو ہوتے ہیں نا ٹبے انہیں کہتے ہیں سنیات چوٹیاں اور ودا جہاں مہمان کو الوداع کیا جاتا تھا مدینے دے بندے چھڑن جاندے ہیں نا مہمان نو تے انہاں ٹبیاں تک جاندے ہیں اتھو الوداع کر کے ہوندے ہیں سرکار جب مدینے میں داخل ہوئے تو انہاں ٹبیاں تو داخل ہوئے آپ کی اونٹنی چل رہی تھی ساتھ صدیق اکبر بھی تھے حضور کے سر پہ سیاہ رنگ کی دستار سبحان سیاہ داڑھی مبارک 20 واڑ گنتی دہانی چٹے سرکار کتنے 20 بال آخر تک سفید آئے ہیں بس سیاہ بال داڑھی بھی سیاہ زلف امبری بھی سیاہ اور سر پہ دستار بھی سیاہ تے وچ ایک ٹکی 14ویں دے چاند سبحان اللہ کیا بات سمجھو گا کیا بات منظر دیکھو یار جب سرکار آ رہے ہیں مدینے میں انٹری ہو رہی ہے اونٹنی پہ سوار ہیں اور حضور کی اونٹنی آہستہ آہستہ ٹبیاں دے نا تو مگر بچیاں کھڑی ہوئیں دف لے کے بھئی اوندے ہیں استقبال کرے سن دف بجے سائیں کوئی شاید تیار تو نہ کیتی نہیں یا کلام جی میں اپنا تیار کر کے انہوں نے کوئی تیار نہیں کیا تھا کلام جیسے ہی سرکار آئے اور ٹبوں سے آہستہ آہستہ وہ اونٹنی برآمد ہوئی تو ان بچیوں کی نظر پڑی تو جو دیکھا وہ بیان کیا کلام یا نعت یا گانا تیار نہیں کر کے لائے تھے آہستہ آہستہ جب حضور ان ٹبوں پہ چڑھے نا ودا کی پہاڑیوں پہ سنیات ان چوٹیوں پہ تو بچیوں نے دف پہ تھاپ لگائی اور کہنے لگے طلع البدر علینا طلع البدر علینا وہ دیکھو ہم پہ 14ویں کا چاند چڑھ رہا ہے من سنیات الوداعی تے اے مغرب دے افق تو نہیں چڑھتا پیا اے تا ودا دیاں ٹبیاں تو پیا چڑھتا ہے سبحان اللہ طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دائی نحن من بنی نجار یا حبذا
محمد منجار، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، محمد کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی، سبحان اور نکیاں بچیاں ویکھ کے آکھیا 14ویں دا چن پیا چڑھدا نے تے انہاں ٹبیاں تو پیا چڑھدا ہے، چہرہ دیکھ کے کہا وہ لگتا ہی 14ویں کا چاند تھا۔ پھر کہنے لگی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، جدوں تک اللہ دا ایک بندہ وراسی نا آمد مصطفیٰ دا شکر ادا کر۔ سبحان اللہ، اے جڑا تسی کر رہے ہوئے کی ہے اے بھی حضور دی آمد دا شکر ایسے نو ملا دا خود۔ پھر ان بچیوں نے کیا کہا ایوہ المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی، حضور آئین ساڑھے چ مبعوث ہو کے اسی حضور دا ہر حکم منسائیں ساڑھے تے واجب ہو گیا ہے۔ آگے کہنے لگیاں جئت شرفت المدینہ مرحبیاں خیر دائی، جس نے مدینے نے اپنے قدمہ نال نوازیا نا اسی اس نو مرحبا کہنی ہے، یہی تو ہے آمد مصطفیٰ مرحبا، یہی تو ہے۔ سننا بھئی بڑی قیمتی بات ہے۔ آگے کہنے لگی اسی بنو نجار دیاں بچیاں ہیں، سانو حضور دے آمن دے خوشی کہ ساڑا پڑوسی بن رہا ہے۔ بنو نجار انہاں رشتہ دسیا، اپنا قبیلہ دسیا، کیا مطلب؟ حضرت عبد المطلب جڑے ہیں نا حضور دے دادے، حضرت عبد المطلب وہ اسے قبیلے دے ہیں بنو نجار دے، تے انہاں اپنا قبیلہ رشتہ دسیا کہ ساڑے دوترے عبد المطلب دا پھل محمد ساڑے کوڑ آ رہے ہیں، ساڑا ہی پھل ساڑے گھر آ رہے ہیں، ساڑا ہی پھل ساڑے گھر آ رہے ہیں۔ والضحیٰ تیرے مکھڑے کی قسم، واللیلی ذا سجا تیری زلفوں کی قسم۔ حضرت سمامہ بن اسال، سننا بھی ایک بات، جتھے ہے نا سعودی عرب دا شہر ریاض ادھے نال نجد، اس علاقے نو یمامہ کہندے سے، اس کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا سمامہ بن اسال، وہ ایک دہشت گرد آدمی تھا، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا، صحابہ کرام کو شہید کیا، آخر کار پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو صحابہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ اے قاتل دہشت گرد، ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس بڑے مسلمان قتل کی تھا۔ حضور نے فرمایا باندھ دو اسے، باندھ دیا گیا۔ گل سمجھ ہوگی تھی تو باندھ دیا گیا۔ جب باندھ دیا گیا نا تو دوسرے دن حضور آئے بنیا کھڑوتا، فرمایا ہاں سمامہ کی کریے تیرے ناڑو، کیا کریں تجھ سے؟ کہنے لگا جی اگر قتل کریں گے تو ایک خونی کو قتل کریں گے، توڑا انصاف اسی میں خونی یا قاتل ہاں، میں قتل کیتن میں نو قتل کر دے گے تو توڑا انصاف ہوئے گا، کیونکہ میں قاتل ہاں اور قاتل کو قتل کریں۔ اگر چھوڑ دیں گے دوئی گل اس کی تو میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر تیسری بات اگر مجھ سے پیسے لیں گے معاوضہ طلب کریں گے تو میں معاوضہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار تشریف لے گئے، دوے دیں حضور پھر آئے، فرمایا ہاں سمامہ کیا کریں تیرے ساتھ؟ اس دوے دیں بھی ہوئے ترائے گلہ کی تھی، اگر قتل کریں دے ہو تو ایک خونی نو قتل کرو، اگر چھوڑو گے احسان مند رہوں گا، شکریہ ادا کرتا رہوں گا، اور اگر معاوضہ لوگے تو مال بھی دینے کے لیے تیار ہوں بدلے سے۔ حضور پھر تشریف لے گئے، تیسرے دن پھر سرکار آئے اور فرمایا ہاں سمامہ کیا کہتا ہے؟ حضرت سمامہ تیسرے دن بھی کہنے لگے وہ کل لاڑیاں گلان جی دو دیاڑیاں، قتل کر دے ہوتے خونیاں، چھڑ دے ہوتے احسان مندہ، معاوضہ لیں دے ہوتے معاوضہ دے سا۔ سرکار نے ایک نظر ڈالی، کچھ دیر سوچا اور پھر فرمایا سمامہ کو چھوڑ دیا جائے، چھڑ دیو بھئی انہوں آزاد کر دیو۔ سمامہ کو جب آزادی ملی نا تو سمامہ کی حالت یہ ہو چکی تھی، نظر جھپا دیتی۔ اقبال کہتا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔
نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. زمانے کو پا گئی ہے کلندری میری ورنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ. بس نگاہ جو پائی نا تو فرمایا چھڑ دیو بھئی اس نو آزاد کر دیو. سماما کہن لگا واہ کیسی آزادی دیتی سو پیڑے زلفاں وچ بن لیا سو. نہیں سمجھے بن کے تے ہونا دا چھڑ دیو. کسی شاعر نے نا چھوٹی بہر میں ایک شعر کہا حد کر دی یار قلم توڑ دیا. مجھے اس کا پتہ نہیں کہ شاعر کون ہے ورنہ قلم چومنے والا ہے. وہ کہتا ہے اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. انہوں رہائی آندن کے اپنی زلفانہ بن کے کہ سجا ہونا زادے میں جدوں تڑاواں کھچاں آ جاوے. اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. کہ چھڑ دیو جی سماما نو چھڑ دیو. جا میاں سماما آزاد ہیں. اب کون آزادی چاہے صوبے در جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کے. سماما باہر نکلا. باہر ایک باغ میں چشمہ بہ رہا تھا. اگر میرا مجمع متوجہ ہے میں بس بات کو ختم کرنے لگا ہوں. پیچھے نہ